بسم الله الرحمن الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني من الحسين صلوات. عزیزان محترم، اس سے قبل کہ میں کچھ بیان کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اعزاء اقارب اور جملہ مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور بالخصوص آغا نصر اللہ کے والد صاحب اور آغا سلمان حیدر کے والد صاحب کے لیے ایصال کر دیں حق محمد والی مجھے. عزیزان محترم، صاحبان ایمان، اس سے قبل کہ میں کچھ بیان کروں، اگر مجھ سے دوران مجلس کوئی خطائے ذہنی یا لسانی ہوتی ہے تو بعد از مجلس اصلاح چاہتا ہوں. عزیزان محترم، میں بہت ہی خوش گزار ہوں پروردگار عالم کا، بی بی فاطمہ زہرا کا، کہ یہاں پر مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرا نام نہیں تھا برنامے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوستان کا، عزیزان کا، برادران کا، کہ جنہوں نے اشکال نہیں کیا. کمیل بھائی کا نمبر تھا، انہوں نے اپنی جگہ پر میرا نام رکھا اور کسی نے اشکال نہیں کرا. بھائی کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنے عزیزان کا بھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان محترم، میں نے روایت میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، اس وجہ سے محمد کی سکتی ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، صاحب ایمان قرار دیا ہے، سب سے مشہور اور معروف حدیثوں میں سے ایک ہے جس میں کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے، کیا حسین منی وانا منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون فرما رہا ہے اور کس کے لیے فرما رہا ہے. کون فرما رہا ہے اور کس کے لیے فرما رہا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں یہ ہے کون کہ جو امام حسین کے بارے میں حدیث فرما رہے ہیں. یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا وسیع ہے، سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق کی گئی، جس کے کہنے سے نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، خمس خمس ہے، جہاد جہاد ہے، تولا تولا ہے، تبرہ تبرہ ہے. یا جملہ بدل کر کہوں کہ جس کا کہا ہوا قیامت تک حرام رہے گا، جس کا کہا ہوا قیامت تک حلال رہے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ وہ رسول ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے اس کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا. حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کیا اول ما خلق اللہ نوری، میں نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کرا. سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کرا. سمجھ میں آیا؟ چاند نہ تھا، محمد تھا. سورج نہ تھا، محمد تھا. آسمان نہ تھا، محمد تھا. زمین نہ تھی، محمد تھا. اشجار نہ تھے، محمد تھا. اسمار نہ تھے، محمد تھا. زمین نہ تھی، محمد تھا. یعنی دنیا میں کوئی چیز نہ تھی، تب بھی محمد تھا. پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے محمد کو سب سے پہلے اپنے نور سے خلق کرا. کب خلق کیا؟ جناب آدم سے 14,000 سال پہلے. جناب آدم سے 14,000 سال پہلے محمد کے نور کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا. کب؟ جب پروردگار عالم نے محمد کے نور کو خلق کیا. وہ باعظمت نور سجدے میں چلا گیا.
کئی ہزار سال تک سجدے میں پڑا رہا، کئی برس سجدے میں پڑا رہا. جب نور سجدے میں پڑا رہا، نور سجدے میں پڑا رہا، اب نور کی پیشانی پر پسینے نظر آنے لگے، نور کی پیشانی پر پسینے آنے لگے. اب پروردگار عالم نے کہا اے محمد میں تیرے نور کے پسینے کو رائگاں نہ ہونے دوں گا، بیکار نہ جانے دوں گا، خرا نہ ہونے دوں گا. اب میں پروردگار عالم سے اس کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر سوال کرنا چاہتا ہوں اے پروردگار تو محمد کے پسینے سے نبیوں کو خلق کروں گا، کبھی آدم کو کروں گا، کبھی موسیٰ کو کروں گا، کبھی زکریا کو کروں گا، کبھی یحییٰ کو کروں گا، کبھی اسماعیل کو کروں گا، کبھی ابراہیم کو کروں گا، کبھی یوسف کو کروں گا، کبھی یونس کو کروں گا، یا جملہ بدل کر کروں 1,23,999 نبیوں کو خلق کروں گا. عجب نہیں، پھر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دستے ادب جوڑ کر سوال کرنا چاہتا ہوں اے پروردگار تو یہ بتا جب محمد کے پسینے سے تو نبیوں کو خلق کرے گا تو یہ بتا دے کہ محمد کے خون سے کس کو خلق کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب تو یہ بتا پروردگار کہ جب تو نبی کے پسینے سے نبیوں کو خلق کرے گا تو اب یہ بتا دے کہ محمد کے خون سے کسے خلق کرے گا. پھر پروردگار عالم آواز دے گا تو سن، جب میں نبیوں کے پسینے، جب میں نور کے پسینے سے، نبی کے پسینے سے انبیاء کو خلق کر سکتا ہوں تو سن، میں محمد کے نور، محمد کے خون سے کسے خلق کروں گا. سن، کبھی علی ہوں گے، کبھی فاطمہ ہوں گی، کبھی حسن ہوں گے، کبھی حسین ہوں گے، کبھی سجاد ہوں گے، کبھی باقر ہوں گے، کبھی جعفر ہوں گے، کبھی قاسم ہوں گے، کبھی علی رضا ہوں گے، کبھی تقی ہوں گے، کبھی نقی ہوں گے، کبھی تقی ہوں گے، کبھی عسکری ہوں گے، کبھی آخری امام ہوگا ہمارا. عالم خلق کرے گا نبی کے خون سے، سب کو شہید کر دیں گے. نبی کو شہید کر دیں گے، علی کو شہید کر دیں گے، حسن کو شہید کر دیں گے، حسین کو شہید کر دیں گے، یہاں تک کہ عسکری کو بھی شہید کر دیں گے. جب میرے آخری کی باری آئے گی میں اس کو آسمان پر اٹھا لوں گا، میں اس کو آسمان پر اٹھا لوں گا. اور کب بھیجوں گا؟ جب دنیا ظلم و بربریت سے بری ہوگی، قتل و غارت مچی ہوگی، جب دنیا میں خوریزی مچی ہوگی، تب میں اسے بھیجوں گا اور وہ آئے گا تو بتائے گا تلوار کیسے چلتی ہے، سر کیسے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جب وہ آئے گا تلوار کیسے چلتی ہے، سر کیسے اڑتے ہیں. اسی پہ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے جب ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا لو آ گیا در خیبر اکھاڑنے، لو آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو بتائے گا تلوار کیسے چلتی ہے، سر کیسے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا. یعنی ہمارا امام زندہ ہے تو سنیے، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں حفظ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد کے ساتھ. اب جب پروردگار عالم سب کو خلق کر دے گا، جب سب زمین پر آ جائیں گے، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جب پروردگار عالم سب کو زمین پر بھیج دے گا، پیدا کر دے گا، خلق کر دے گا، تو ان کی صورت کسی سے میچ نہیں کرے گی، کسی سے مشابہت نہیں رکھے گی، کسی کے مثل نہیں ہوگی، کسی کے مانند نہیں ہوگی. اب ہمارے اور تمہارے جیسے لوگ پروردگار عالم سے سوال کریں گے اے پروردگار تو نے ان لوگوں کو جو زمین پر بھیجا ہے ان کی شکل کسی سے میچ نہیں کرتی. پھر پروردگار عالم جواب دے گا جو تمہارے نطفے سے ہوگا وہ تمہارے جیسا ہوگا، جو ہمارے نور سے ہوگا وہ ہمارے جیسا ہوگا. صلوات پڑھیں نا مل جل کر محمد والے محمد. اب پھر ایک مسئلہ آیا، چلو شکل تو میچ کرا دی پروردگار عالم نے کہ جو تمہارے نطفے سے ہوگا وہ تمہارے جیسا ہوگا، جو ہمارے نور سے ہوگا وہ ہمارے جیسا ہوگا. اب جب ان کے نام رکھنے کی باری آئی تو محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا.
علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا، زہرا سے پہلے کسی کا نام زہرا نہیں تھا، حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ اب پھر پروردگار عالم سے سوال کرتا ہے، پروردگار یہ نام جو ان کے رکھے گئے کبھی سنے نہیں؟ پھر پروردگار عالم کہے گا جو تمہارے خون سے ہوگا اس کا نام تم رکھو گے، جو ہمارے نور سے ہوگا اس کا نام ہم رکھیں گے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ یہ تھے رسول جنہوں نے مولا امام حسین کے بارے میں فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ حسین ہے کون جس کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا؟ آئیے دیکھیے کون ہے یہ حسین ابن ابی طالب، یہ حسین ابن علی۔ کون ہے؟ حسین ابن علی۔ پہلے تعارف سنیے علی کا، اس کے بعد بتاؤں گا حسین کے بارے میں۔ یہ علی کون ہے؟ جو اللہ کا ولی ہے، رسول کا وصی ہے، کل امام ہے، مولا کائنات ہے، جس کے در پر ستارہ اترا، سورج کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا ہے، چاند کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا ہے، سورج کو پلٹانے والا ہے، بدر کو فتح کرنے والا ہے، خندق کو فتح کرنے والا ہے، حنین کو فتح کرنے والا ہے، صفین کو فتح کرنے والا ہے۔ یہ علی، علی جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کیا؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، حب علی عبادہ، کہ اتنی ساری حدیثیں بیان کری۔ آج جو ہم نے یہاں پر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ کیسے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جب رسول اسلام نے اتنی ساری حدیثیں بیان کری تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو علی کا مقدر ہے، یہ تو علی کا مقدر ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں علی کا مقدر ہے یا مقدر علی کا محتاج ہے۔ علی عبد المطلب کا پوتا، علی کا مقدر، ابو طالب کا بیٹا، علی کا مقدر، رسول کا بھائی، علی کا مقدر، رسول کا داماد، علی کا مقدر، زہرا کا شوہر، علی کا مقدر، حسنین کے بابا، علی کا مقدر، خانہ کعبہ میں آئے، علی کا مقدر، 3 دن میں آغوش رسول میں آئے، علی کا مقدر، ساری کتابوں کو سنایا، علی کا مقدر، ساری جنگوں کو فتح کیا، علی کا مقدر، ابو ذر جیسے صحابی ملے، علی کا مقدر، کمبر جیسے صحابی ملے، علی کا مقدر، میسن جیسے صحابی ملے، علی کا مقدر۔ جب ساری چیزیں علی کا مقدر، یہ کا مقدر، یہ بھی علی کا مقدر، یہ بھی علی کا مقدر، تو اب سمجھ میں آیا مقدر علی کا محتاج ہے، علی مقدر کا محتاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ تھے علی، کون؟ حسین کے والد۔ حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے بھائی نے ایک حدیث پڑھی تھی رسول اکرم کی، کون سی؟ کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات سفینہ ہے، سفینے کا نجات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کشتی نجات ہے، سفینہ نجات ہے۔ سنیے آپ، بہت توجہ چاہتا ہوں، بس تھوڑی دیر اور پڑھوں گا، زیادہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دی، انشاءاللہ پھر پڑھوں گا مل جل کر۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ جب رسول اسلام نے یہ حدیث فرمائی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو دوڑا ایک شخص مولا عباس کی خدمت میں آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا مولا عباس مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، مجھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول سے حسین ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین سے رسول کیسے۔ مسئلہ رکھا، آخر آیا کیوں تھا مولا عباس کے پاس؟ مشکل کشا کا بیٹا ہے، مشکل تو حل کرے گا ہی، مشکل کشا کا بیٹا ہے، مشکل تو حل کرے گا ہی۔ مولا عباس نے اپنے غلام کو حکم دیا، فلاں جگہ جاؤ، ایک بیج رکھا، اٹھا کر لے آؤ۔ وہ غلام گیا، بیج کو اٹھا کر لایا۔ مولا عباس نے زمین کو چاک کیا، بیج کو زمین میں داخل کیا، اشارہ کیا، اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا، اور اشارہ ہوا، شجر ہوا، اور بڑا ہوا۔
اور بڑا ہوا، مولا عباس کے احترام میں جھک گیا۔ واہ 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 جب مولا عباس کے احترام میں جھک گیا، مولا عباس نے توڑا، دوسری جگہ زمین کو چاک کیا۔ چاک کرنے کے بعد اس ثمر کو داخل زمین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص جو سوال کرنے آیا تھا، مشکل کا حل لینے کے لیے آیا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور جانے لگا۔ اور مولا عباس نے کہا وہ شخص کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں سمجھ گیا۔ کہا کیا سمجھا؟ کہا مولا سمجھ گیا۔ کہا کیا سمجھا؟ کہا مولا سمجھ گیا۔ کہا جو سمجھ گیا سمجھا کے جا۔ کہا جو سمجھ گیا سمجھا کے جا، سمجھا کے جا۔ اس شخص نے کہا مولا میں سمجھ گیا، کبھی شجر سے ثمر، کبھی ثمر سے شجر، کبھی شجر سے ثمر، کبھی ثمر سے شجر، ٹھیک اسی طریقے سے کبھی رسول سے حسین، کبھی حسین سے رسول، کبھی رسول سے حسین، کبھی حسین سے رسول۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ حسین ہے کون کہ جس کے بارے میں حدیث فرما رہے ہیں رسول؟ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یہ حسین ہے کون جس کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمایا؟ یہ نبی کا نواسہ ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، امام کا باپ ہے، امام کا دادا ہے، خود بھی امام ہے۔ جب امام حسین پشت رسول پر سوار ہوئے، پروردگار کا حکم ہوا اے رسول سجدے کو طول دے دو، اے رسول سجدے کو طول دے دو، پشت پر حسین سوار ہے۔ سنیے چار مصرے اسی شان میں کہ قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے۔ قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حکومتوں کی حکومت حسین ہے۔ قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حکومتوں کی حکومت حسین ہے۔ سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، ساری عبادتوں کی عبادت حسین، ساری عبادتوں کی عبادت حسین۔ جب پشت رسول پر حسین سوار ہوئے، پروردگار عالم نے فرمایا اے رسول سجدے کو طول دے دو، تمہاری پشت پر حسین سوار ہے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین کی عظمت۔ سنیے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، ویسے آپ لوگوں کا سنا ہوا لیکن اس بندے حقیر سے سن لیجیے، شاید کوئی اور نتیجہ ہو۔ ایک سلوات پڑھی مل جل کر محمد والے محمد۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا راہب، یہودی تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا، دربار رسول میں آتا ہے۔ گھسنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے امام حسن امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب آیا تھا تو مسکراتے ہوئے اس نے سلام کیا، امام حسن کو، امام حسین کو، امامان اسلام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد داخل دربار ہوا اور جانے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ رسول اسلام نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ ایک بار پھر اس نے اصرار کیا یا رسول اللہ ایک بار اور دیکھ لیجئے کیا میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ پھر رسول اسلام نے نگاہ کو آسمان کی طرف کیا اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں۔ اب راہب جب داخلے دربار ہوا تھا تو مسکراتے ہوئے آیا تھا، اب جب باہر جا رہا ہے تو مایوس ہو کر جا رہا ہے۔ جب آیا تھا تو امام حسین سے ملا تھا، اب جب جا رہا ہے تو امام حسین سے مل رہا ہے۔ امام حسین نے کہا اے راہب جب تو واردے، جب داخلے دربار ہوا تھا تو مسکراتے ہوئے آیا تھا، جا رہا تھا، اب جب آ رہا ہے تو مسکراتے ہوئے جا رہا ہے، کیا سبب ہے؟ کہا آپ کے نانا کے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ فوراً امام حسین نے راہب کو ہاتھ کو پکڑا، نانا کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان کیا راہب کی قسمت میں اولاد ہے؟ کہا ہے بیٹا میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کہا نانا میں نے ایک دیا۔ کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، نانا میں نے 2 دیا۔ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، نانا میں نے 3 دیا۔ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، 4 دیا، 5 دیا، 6 دیا، 7 دیا۔ جیسے ہی 7 کہا راہب نے کہا بس
اب رسول اسلام نے پتہ ہے کیا کہا کہ اے راہب اگر تو آج بس نہ کہتا تو اولاد آدم ایک طرف تیری اولاد ایک طرف. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر تو آج بس نہ کہتا تو اولاد آدم ایک طرف ہوتی اور تیری اولادیں ایک طرف ہوتی. پھر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کس لیے؟ کیونکہ جو کام رسول اسلام کر سکتے ہیں وہ کام امام حسین بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، یعنی سب کے سب محمد ہیں. سب کے اندر وہی صفات پائی جاتی ہے جو ایک کے اندر پائی جاتی ہے. اب پھر سنیے ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو اسی سلسلے سے. پر چھن گئے تو سمجھ میں آیا جو انسان کو بہکائے اسے شیطان کہتے ہیں، جو شیطان کو بہکائے اسے تکبر کہتے ہیں. تکبر اس نے بھی کیا تھا. کیا کہا تھا؟ یہ آدم کا پتلا تو مٹی سے بنا ہے، میں نار سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. تکبر کیا، بارگاہ سے نکال دیا، اس کو مردود کر دیا ہمیشہ کے لیے. ایک دن آیا، کون سا؟ 3 شعبان. آسمان میں عرش میں کھلبلی مچھلی لگی، تلاطم ہونے لگا. اب فطرس کہتا ہے آج اتنا آمد و رفت کیوں ہو رہی ہے؟ کہاں پر؟ عرش سے فرش پر، فرش سے عرش پر. جبرائیل سے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبرائیل نے فوراً کہا نہیں، قیامت نہیں، امامت آئی ہے. قیامت نہیں، امامت آئی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا آج رسول کے گھر تیسرے امام کی ولادت ہوئی ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا ایک کام کیوں نہیں کرتے اے فطرس، تم میری پشت پر سوار ہو جاؤ، تم زمین پر چلو، شاید تمہارے لیے کچھ ہو جائے، تمہیں کچھ عطا ہو جائے، شاید تمہیں کچھ فراہم ہو جائے. فطرس نے بات کو مانا، جبرائیل کی پشت پر سوار ہوا، عرش سے فرش کی طرف آیا. جیسے ہی فرش پر آیا رسول اسلام کو دیکھا. رسول اسلام نے اشارہ کیا ادھر نہیں ادھر، ادھر نہیں ادھر. اب فطرس جیسے ہی مولا امام حسین کے گہوارے سے مس ہوا فوراً اس کو بالوں پر عطا ہو گئے. اب رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب ایک فطرس جیسے فرشتے کو جو یہاں کا نہیں ہے وہاں کا ہے، جب اس کو گہوارے سے مس ہو کر بالوں پر عطا ہو سکتے ہیں تو جو ہم خاکی انسان ہیں تو کیا خاک امام حسین سے ہمیں شفا نہیں حاصل ہو سکتی؟ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. ہم خاکی انسان کو خاک شفا سے کیا شفا نہیں حاصل ہو سکتی؟ سنیے آ گیا مسئلہ اشکال والا. اب سنیے جناب آدم کو کہ جناب آدم کو زمین پر بھیج دیا، سری لنکا میں اتارا جناب آدم کو، ہوا کو عرب میں اتارا، ایک جگہ ہے وہاں پر اتارا. جب اتار دیا اب جناب آدم گریا کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. کئی برس گزر گئے روتے روتے. جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اے آدم وہ کلمات کیوں نہیں اپنے زبان پر لاتے جو تمہیں بتائے گئے ہیں، تمہیں سکھائے گئے ہیں؟ کب سکھائے گئے تھے؟ سنیے. ایک مرتبہ جناب آدم اور ہوا جنت میں سیر کر رہے تھے. ایک لال کلر کا محل دیکھا. محل دیکھنے کے بعد اس کو خوب غور سے دیکھ رہے ہیں. جناب جبرائیل نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اے آدم کیا اندر جانے کی خواہش ہے؟ کہا ہاں. اب جیسے ہی دروازہ کھلا فوراً سجدے میں جانے لگے. کہا اے آدم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ خدا کا نور نہیں ہے؟ کہا نہیں یہ خدا کا نور نہیں ہے، جو تخت پر بیٹھی ہے یہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، اور جو اس کے سر پر جو تاج ہے یہ اس کے والد ہے. کون؟ محمد. اور یہ جو 2 کان میں بندے لٹک رہے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں حسن اور حسین. اور یہ جو اتنا خوبصورت گلے میں ایک ہار لٹک رہا ہے یہ ہے مولا علی. تو جناب آدم نے کہا کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا گیا ہے؟ کہا تم سے 14,000 سال پہلے خلق کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب جب تعارف ہو گیا ہونے کے بعد کہا یہ جو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو نا ان ہستیوں کو، ان کے نام کو یاد کر لو، یہ اسماء خمسہ ہے انہیں یاد کر لو، شاید تمہیں کبھی ضرورت پڑے. جناب آدم کو یاد آیا. جناب آدم گریہ کن تھے، رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا کہا جناب آدم نے؟ پروردگار تو
محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ۔ ابھی حسین نام نہیں لیا، دیکھا پشت پہ کوئی کھڑا ہے، ابھی حسین تک نہیں پہنچے کہ دیکھا پیچھے کوئی کھڑا ہے، جیسے ہی کہا کہ تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جناب حوا کھڑی تھی، رک کر پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب تمہارے بابا آدم کی بغیر پنجتن کے دعا قبول نہیں ہو سکتی تو تمہاری کیا خاک ہوگی؟ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ جب ایک آدم جیسے نبی کی، تمہارے بابا آدم کی جب دعا بغیر پنجتن کے وسیلے کی قبول نہیں ہو سکتی تو تم خاکی انسان کی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ پھر سنیے، اسی سے مطابقت رکھتا ہے واقعہ۔ آدم ثانی کون؟ سمجھ گیا، جناب نوح علیہ السلام۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک لگاتار کنٹینیو پانی پر چلتی رہی، دریا پر چلتی رہی۔ شیطان نے ایک بہت بڑے آدمی کو کہوں گا کہ آدمی پانی سے نکلا اور کشتی کو ڈبونے لگا، بہت بڑا تھا وہ، چاہے شیطان کہیں، وہ کشتی کو ڈبونے لگا، کشتی ہلنے لگی۔ اب جناب نوح نے دعا کری ہے، پروردگار اگر اس نے کشتی کو پلٹ دیا تو ہم سب کے سب ڈوب جائیں گے اور مر جائیں گے۔ فوراً پروردگار عالم نے کہا کہ یہ 5 کیل لو اور اس کا ایک ایک نام لے کر ایک ایک کونے پر گاڑ دو، محمد کے نام سے، علی کے نام سے، فاطمہ کے نام سے، حسن کے نام سے، حسین کے نام سے۔ جیسے ہی 5 کیلوں کو کشتی پر نصب کیا، کشتی تھم گئی۔ اب رک کر پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک نبی جناب نوح جیسے نبی کی کشتی بغیر پنجتن کے ایک ثابت قدم دریا پر نہیں رہ سکتی تو تمہاری زندگی کیا بغیر پنجتن کے ثابت قدم رہ سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جب ایک نوح جیسے نبی کی کشتی بغیر پنجتن کے پانی پر نہیں چل سکتی تو تمہاری زندگی دنیا اور آخرت میں کیسے چل سکتی ہے؟ اب بس تھوڑی دیر اور آپ کے انشاءاللہ زحمت و رحمت دعاؤں جمع۔ ایک صلوات پڑھیں محمد مل جل کر محمد والے محمد سے انشاءاللہ نوحہ ملا کے ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی۔ بس ایک واقعہ اور انشاءاللہ ربط مسائل۔ ایک قضیہ بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی جو کام کر سکتے ہیں وہ حسین بھی کر سکتے ہیں۔ ایک قضیہ آیا رسول اسلام کی خدمت میں، ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ میرے گھر پر 2 بچے، کہ میں گورا ہوں تم گوری ہو، ایک بچہ گورا ہے دوسرا کالا کیوں ہے۔ اب آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں باہر سے جب اپنے گھر میں آیا کیسے چلے یہ دونوں بچے کس کے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے تیرا فیصلہ ابھی کیے دیتا ہوں۔ رسول اسلام خاموش ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے خاموش ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا یا رسول اللہ میں ایک قضیہ لے کر آیا ہوں، میرا فیصلہ کر دیجئے۔ رسول اسلام خاموش ہے۔ اچانک سے دربار میں امامان اسلام کی ورود ہوتا ہے، وارد ہوتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین امام حسن دربار جاتے ہیں، جیسے کرتے ہیں اور دربار سے باہر جانے لگتے ہیں۔ جب دربار باہر جانے لگتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا، آپ تو باہر جانے لگے۔ کہا فیصلہ تو ہو گیا۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا جو بھی میری آل کے احترام میں کھڑا ہوگا وہ حلال زادہ ہوگا، جو نہیں کھڑا ہوگا وہ حرام زادہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو بھی میری آل کا احترام کرے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، محمد صلوات۔ جو بھی ہماری آل کے احترام میں کھڑا ہوگا وہ حلال زادہ ہوگا اور جو بھی کھڑا نہیں ہوگا وہ حرام زادہ ہوگا۔ یہ رسول اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔
امام حسین میں نے آپ کو بتا دیا کون ہے، نواسۂ رسول ہے۔ رسول اسلام نے حدیث فرمائی، پروردگار عالم نے بتایا کہ اے رسول سجدے کو طول دو، پشت پر حسین ہے۔ جس کا احترام خدا کرے کہ سجدے کو طولانی کرا دے، اس کا احترام دنیا والوں نے نہیں کیا۔ بس میں اپنی منزل پر آ گیا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، ایک بی بی ہے جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ پتہ ہے کیوں آتی ہے؟ صرف آپ کے آنسوؤں کے لینے کے لیے۔ جب آپ مجلس حسین میں اشک بار ہوتے ہیں، آنسوؤں کو بہاتے ہیں، تو ایک بی بی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لیتی ہے۔ دیکھیے آپ کے آنسوؤں کی عظمت کیا ہے کہ سیدہ کے رومال میں آتے ہیں۔ وہ جب سیدہ کے رومال میں آتے ہیں، سیدہ اٹھ کر اپنے لال کے پاس جاتی ہیں اور جانے کے بعد جو زخم ظالموں نے دیے ہیں ان پر لگاتی ہیں۔ یعنی آپ کے آنسو جو ہیں امام حسین کے لیے مرہم ہے۔ آپ کھل کر گریہ زاری کر لیجئے، ایام غم اب رخصت ہونے والے ہیں۔ آج یہاں پر 5ویں مجلس ہے۔ میں مولا امام حسین کے مسائب پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے لحاظ سے یہ ہماری آخری مجلس ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، امام حسین ہے، 28 سفر ہے، ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کرتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد رسول خدا کی مزار پر جاتے ہیں، جانے کے بعد گریہ زاری کرتے ہیں۔ گریہ زاری کرنے کے بعد نانا سے اجازت طلب کرتے ہیں، نانا جان حسین جا رہا ہے، پلٹ کرنا آئے گا۔ اجازت طلب کی، اماں فاطمہ کی قبر پر گئے۔ جب گریہ زاری کرنا شروع کرا، قبر فاطمہ لرزنے لگی۔ اجازت لی، اے اماں حسین کربلا جا رہا ہے، واپس نہ آئے گا۔ امام حسین نے چھوٹا سا قافلہ، محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، اور وہ دن آیا جسے عاشور کا کہتے ہیں۔ انصار شہید ہونے لگے، اصحاب شہید ہونے لگے، انصار شہید ہونے لگے، اصحاب شہید ہونے لگے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، حبیب شہید ہو گئے، خور شہید ہو گئے، زہر ابن قین شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب بنی ہاشم کا جاری و ساری ہوا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی آزاداران مظلوم کربلا، اب وہ وقت آیا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں یکو تنہا ہے۔ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ یا یہ تو ہنار تھا، امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کوئی پتھر مارتا ہے۔ اللہ باوجی فرماتے ہیں امام فرما اللہ لگے، اماری ماں یہ اعلان کر رہی تھی، آجا میرے حسین، تیری ماں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے۔ اچانک سے شمر ملون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد امام حسین کی پشت پر سوار ہوا، قتل کرنا چاہتا ہے، سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ شمر ملون آگے بڑھا، پشت حسین پر سوار ہو، سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام کا سر یا تو 12 بار میں یا 17 بار میں حسین کی پہلی ضرب لگی، کہا اللہ اکبر، دوسری ضرب لگی، کہا ماشاءاللہ، تیسری ضرب لگی، کہا الحمدللہ۔ ضرب لگتی رہ کرتے گئے، ضرب لگتی گئی، حمد و ثنا کرتے گئے، 12 ضرب ہو گئی، حمد و ثنا کرتے رہے۔ اب جب 13ویں ضرب لگائی تو امام حسین نے